غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کو جمع کر کے انہیں جہاد کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ شمع رسالت کے پروانوں نے بڑھ چڑھ کر چندہ دیا۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے 90 وسق کھجوروں کا ذخیرہ نظر کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ساز و سامان سمیت 300 اونٹ اور 1000 اشرفیاں پیش کیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 100 اوقیہ چاندی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 200 اوقیہ چاندی کے علاوہ گھر کا آدھا سامان حاضر کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو کمال ہی کر دیا، گھر میں جو کچھ تھا سب ہی اللہ کے نام پر نثار کر ڈالا، غریب مسکین بھی پیچھے نہ رہے اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کر گزرے۔ یہ سفر سواریوں کے بغیر طے کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے لشکر کی تنظیم میں خیال رکھا گیا کہ ہر شخص کو سواری میسر آ جائے۔ چونکہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد ساتھ چلنے پر تیار تھی، اس لیے سواریاں کم پڑ گئیں۔ ایک ایک اونٹ پر باری باری 2 3 آدمیوں کی ترتیب بنائی گئی۔ پھر بھی کچھ افراد کے لیے کوئی انتظام نہ ہو سکا اور وہ روتے ہوئے دربار رسالت سے لوٹ گئے۔ البتہ منافقین کی حالت مختلف تھی، وہ خود بھی اس شدت کی گرمی میں سفر کرنے سے جی چرا رہے تھے اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا تو منافقین باتیں بنانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضی کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں لے جا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور عرض کیا، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر مطمئن ہو گئے۔